بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قافلے کے ساتھ یوں ہوا کہ اچانک سامنے سے بھی اور پیچھے سے بھی بے انداز گھڑ سوار نمودار ہوئے اور انہوں نے قافلے کو گھیر لیا۔ لٹیرے جانتے تھے کہ قافلے والے اپنے دفاع میں کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر قافلے کے ہر فرد کے پاس ہتھیار ہوتے تو بھی وہ لوگ لوٹنے سے گھبراتے تھے، کیونکہ لڑنے کی صورت میں لٹیرے انہیں قتل کر دیتے تھے۔ جان بڑی عزیز ہوتی ہے۔ ہر فرد کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ اپنا سب کچھ لٹیروں کے حوالے کر دے اور اپنی اور اپنے بچوں کی جانیں اور اپنی عورتوں کی عزتیں بچا لے۔ اگر اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو غور سے سن لو، لٹیروں کی طرف سے اعلان ہوا، اپنے مال و اسباب کو اور اپنے جانوروں کو چھوڑ کر تمام لوگ ایک طرف ہٹ جاؤ، اور تم لوگوں کے پاس جتنی رقم سونا اور چاندی ہے وہ ایک جگہ ڈھیر کر دو۔ اگر ہماری بات نہیں مانو گے تو تمہاری لاشیں یہاں پڑی ہوئی ہوں گی۔ قافلے والوں نے اس حکم کی تعمیل کی اور وہ دو حصوں میں تقسیم ہو کر الگ الگ کھڑے ہو گئے۔ لٹیروں نے انہیں اور پیچھے ہٹا دیا اور اتنی پیچھے ہٹ گئے کہ پہاڑیوں کے دامن میں جا پہنچے۔ آدھے ادھر اور ادھر لٹیرے جو سب کے سب گھڑ سوار تھے مال و اسباب اکٹھا کرنے کے لیے آگے آئے۔ ان کی تعداد قافلے کی تعداد کے تقریباً نصف تھی۔ لٹیرے گھوڑوں سے اترے اور بیل گاڑیوں اور گھڑ گاڑیوں کے اوپر سے ترپال اتار کر دیکھنے لگے کہ یہ کیا مال ہے۔ ان میں سے چند ایک اس طرف چل پڑے جہاں قافلے کی نوجوان لڑکیاں سکتے کے عالم میں کھڑی تھیں اور وہ اپنے آدمیوں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ جو ہی لٹیروں نے ترپال اٹھانے شروع کیے، ترپالوں کے نیچے سے بہت سے آدمی نکلے اور وہ لٹیروں پر ٹوٹ پڑے۔ لٹیروں نے اپنی تلوار اور خنجر وغیرہ نہیں نکالے تھے، وہ تو بہت خوش تھے کہ تلواروں کے بغیر ہی اتنا قیمتی مال انہیں مل گیا تھا، لیکن جو آدمی ترپالوں کے نیچے سے نکلے وہ تلواروں اور برچھیوں سے مسلح تھے۔ انہوں نے لٹیروں کا قتل عام شروع کر دیا اور انہیں ہتھیار نکالنے کی مہلت ہی نہ دی۔ قافلے کے گرد لوگوں کو کھڑا کر دیا گیا تھا، انہوں نے بھی تلواریں نکالیں اور لٹیروں پر حملہ کر دیا۔ لٹیروں کے لیے فرار کے سوا کوئی راستہ نہ تھا، لیکن قافلے والے انہیں اس راستے پر جانے ہی نہیں دے رہے تھے۔ قافلے لوٹنے والوں کو معلوم نہ تھا کہ یہ کوئی قافلہ نہیں بلکہ یہ رے کی فوج ہے اور اس کے ساتھ کوئی سامان نہیں۔ قافلے میں لڑکیاں تو لٹیروں کے لیے کشش پیدا کرنے کی خاطر شامل کی گئی تھیں۔ یہ قافلہ جہاں سے چلا تھا وہاں سے اسی مقصد کے لیے ہر کسی کو بتا دیا گیا تھا کہ قافلہ فلاں وقت یہاں سے چلے گا اور پڑاؤ فلاں جگہ کرے گا۔ یہ دراصل لٹیروں تک پیغام پہنچانے کا طریقہ تھا۔ تھوڑی سی دیر میں رے کے ان فوجیوں نے جو مختلف لباسوں میں آئے تھے لٹیروں کو کاٹ کر پھینک دیا، ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہ نکل سکا۔ فوجیوں نے ان کے گھوڑے پکڑ لیے اور ساتھ لے آئے۔ یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ لٹیرے تمام کے تمام باطنی تھے۔ پتہ اس طرح چلا کہ ان میں سے جو زخمی تھے ان میں سے بہت سے ایسے نکلے جو موت سے ڈر گئے تھے اور منتیں کرتے تھے کہ انہیں جان سے مار دیا جائے یا اٹھا کر اپنے ساتھ لے جائیں اور ان کے زخموں کی مرہم پٹی کریں اور وہ آئندہ اس کام سے توبہ کر لیں گے۔ فوجیوں نے ان زخمیوں سے کہا کہ وہ اتنا بتا دیں کہ وہ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں۔ انہوں نے بتا دیا کہ وہ باطنی ہیں اور حسن بن صباح کے حکم سے قافلے لوٹتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ قافلوں سے جو مال اور جو رقم وغیرہ لوٹی جاتی ہے وہ سب قلعہ الموت پہنچا دی جاتی ہے۔ حاکم رے نے حکم دیا کہ ان لٹیروں میں سے 2-3 زخمیوں کو اپنے ساتھ لے آئیں۔ ان سے وہ حسن بن صباح کے کچھ راز معلوم کرنا چاہتا تھا۔ ان فوجیوں نے 3 زخمیوں کی عارضی مرہم پٹی کر دی اور ایک گھڑ گاڑی میں ڈال کر انہیں رے لے آئے۔ انہیں ایک کمرے میں لٹا دیا گیا اور طبیب کو بلایا گیا۔ امیر رے بھی وہاں پہنچ گیا۔ اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو ہمیں ہر بات سچ سچ بتا دو۔ امیر رے نے ان زخمیوں سے کہا، اگر تمہیں اپنی جان عزیز نہیں تو میں تمہیں بہت ہی بری موت ماروں گا۔ تمہارے زخموں پر نمک چھڑکا جائے گا اور تم تڑپ تڑپ کر مرو گے۔ تینوں نے کہا کہ وہ سب کچھ بتا دیں گے۔ ان کے زخموں کا کچھ علاج کیا جائے۔ وہ بہت بری طرح زخمی تھے اور نیم غشی کی حالت میں باتیں کر رہے تھے۔ ان میں 2 نوجوان تھے اور ایک ادھیڑ عمر تھا۔ حاکم رے نے طبیب سے کہا کہ ان کی مرہم پٹی اس طرح کی جائے جیسے یہ شاہی خاندان کے افراد ہوں۔ طبیب نے اسی وقت مرہم پٹی شروع کر دی۔ اے امیر شہر، ادھیڑ عمر آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا، میں آپ کو سارے راز دے دوں گا۔ میں جانتا ہوں ہمیں زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، لیکن میں پھر بھی ہر بات صحیح اور سچ بتاؤں گا۔
ہمیں موت سے نہ ڈرا اے امیر، اور زندگی کا لالچ نہ دے، میں ہر بات بتاؤں گا۔ اور اس سے پہلے میں یہ بتا دیتا ہوں کہ جو طوفان قلعہ الموت سے اٹھا ہے اسے آپ کی فوج اور اسے سلطان کی فوج اور اسے سلطنت سلجوقہ کی ساری فوج نہیں روک سکتی۔ امیر رے نے دیکھا کہ یہ زخمی بے ہوش نہیں اور اتنا زیادہ زخمی ہونے کے باوجود ٹھیک ٹھاک بول رہا ہے، تو اس نے سوچا کہ اس سے ابھی پوچھ لیا جائے جو پوچھنا ہے۔ طبیب نے اپنے 2-3 شاگردوں کو بھی بلوا لیا، اور وہ جب آئے تو انہیں کہا گیا کہ وہ ان نوجوان زخمیوں کے زخم صاف کر کے مرہم پٹی کر دیں۔ امیر کے اشارے پر ادھیڑ عمر آدمی کو ایک اور کمرے میں لے گئے اور طبیب نے مرہم پٹی شروع کر دی۔ امیر رے بھی اس کے ساتھ تھا۔ امیر رے نے اس سے کہا کہ حسن بن صباح کی یہ تنظیم کس طرح چلتی ہے کہ اتنے دور بیٹھا ہوا وہ اتنے بڑے علاقے میں باطنیوں کو اپنی مرضی کے مطابق حرکت میں لا رہا ہے، اور فدائی اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں۔ امیر شہر، ادھیڑ زخمی باطنی نے کہا، آپ خدا سے ڈرتے ہیں لیکن حکم ابلیس کا مانتے ہیں۔ میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں ہر انسان کی بات کر رہا ہوں۔ آپ زاہد اور پارسا ہو سکتے ہیں لیکن ہر انسان ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیا آپ نہیں سمجھ سکتے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ صرف اس لیے کہ شرع میں عام لوگ وہ کشش نہیں دیکھتے جو ابلیس میں ہے۔ آپ مجھے ابلیس کا پجاری کہہ لیں۔ شیخ الجبل حسن بن صباح کہتا ہے کہ خدا اپنے بندوں سے جنت کا وعدہ کرتا ہے، لیکن اس کے لیے مرنا ضروری ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ساری عمر نیک رہو اور ثواب کے کاموں میں گزار دو تو جنت ملے گی۔ لیکن ہمارا شیخ الجبل حسن بن صباح کہتا ہے کہ وہ ہے جنت، جاؤ اس میں داخل ہو جاؤ، میں اس جنت میں رہ چکا ہوں۔ شیخ الجبل وعدے نہیں کرتا، وہ دیتا ہے۔ اسے آپ ابلیس کہتے ہیں، ہم اسے امام کہتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس باطنی نے پر اعتماد لہجے میں حسن بن صباح اور اس کی تنظیم اور اس کے طریقہ کار کے متعلق سب کچھ بتا دیا۔ یہ بھی بتا دیا کہ قلعہ الموت کے اندر کیا ہے، کتنی فوج ہے اور اس کے حفاظتی انتظامات کیا ہیں۔ یہ بھی بتا دیا کہ قافلوں کو لوٹنے والے باطنی الگ ہیں جن کا صرف یہی کام ہے، اور جو کچھ وہ لوٹتے ہیں قلعہ الموت چلا جاتا ہے۔ اس طرح اس شخص نے ہر ایک بات بتا دی۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں امیر شہر، اس نے کہا، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ آپ شیخ الجبل کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ سلطان برکیارک کے ایک سالار اوریزی نے قلعہ وسم کوہ کو محاصرے میں لے رکھا ہے۔ 6 مہینے ہو چکے ہیں، ابھی تک وہ قلعے کی دیوار تک نہیں پہنچ سکا۔ اس نے پہنچنے کی کوشش کی تو اپنے بہت سے سپاہیوں کو مروا کر پیچھے ہٹ آیا۔ اس کا محاصرہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ اگر ہو بھی گیا تو شیخ الجبل کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ کیا شیخ الجبل نے وسم کوہ کا محاصرہ توڑنے اور پسپا کرنے کا کوئی انتظام نہیں کیا؟ امیر رے نے پوچھا۔ میں صحیح جواب نہیں دے سکوں گا، باطنی نے کہا۔ اگر 6 مہینے گزر جانے کے باوجود شیخ الجبل نے وسم کوہ کو بچانے کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے معلوم ہے کہ سلجوقی سالار یہ قلعہ نہیں لے سکے گا۔ میں اپنے امام شیخ الجبل کے ساتھ رہا ہوں، میں اس کی فطرت سے اچھی طرح واقف ہوں۔ اس نے قلعہ وسم کوہ کو نظر انداز نہیں کیا، بلکہ اسے پوری امید ہے کہ سلجوقی سالار اپنا ہر ایک سپاہی مروا کر خود ہی وہاں سے مایوس اور ناکام ہو کر واپس آ جائے گا۔ طبیب اس باطنی کی مرہم پٹی کرتا رہا، وہ بولتا رہا اور امیر رے سنتا رہا۔ مرہم پٹی ہو چکی تو امیر رے اور طبیب باہر نکل آئے۔ کچھ دور آ کر امیر رے رک گیا اور طبیب سے پوچھا کہ اس باطنی نے جو باتیں کی ہیں اس کے متعلق اس کا کیا خیال ہے؟ امیر محترم، بوڑھے طبیب نے جواب دیا، عمر گزر گئی ہے مریضوں اور زخمیوں کا علاج کرتے۔ آپ ان باتوں کے متعلق میری رائے پوچھ رہے ہیں اور آپ غالباً اس پر بھی حیران ہو رہے ہیں کہ اس نے اس قسم کی باتیں کس قدر پر اعتماد اور بے تکلف لہجے میں کہی ہیں، لیکن میں حیران ہو رہا ہوں کہ اتنا زیادہ خون نکل چکا ہے کہ اسے زندہ نہیں رہنا چاہیے تھا، لیکن یہ زندہ ہے اور اس کا دماغ اس کے جسم سے زیادہ زندہ ہے۔ اسے کہتے ہیں جذبہ اور عقیدہ۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا جذبہ بھی ابلیسی اور عقیدہ بھی ابلیسی ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہے حسن بن صباح کی اصل قوت۔ اس شخص کو موت کا کوئی غم نہیں اور زندہ رہنے کا لالچ بھی نہیں۔ یہ مرے گا تو حسن بن صباح زندہ باد کا نعرہ لگا کر مرے گا۔ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ مسلمانوں میں بھی ایسا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اگر ایسا ہو سکتا ہے تو حسن بن صباح کا یہ فرقہ بھی ختم ہو سکتا ہے۔ دین اسلام کو اسی جذبے اور ایسے ہی عقیدے کی شدت سے زندہ رکھا جا سکتا ہے۔
امیر شہر نے طبیب کو رخصت کر دیا اور اپنے محافظ دستے کے کماندار کو بلا کر کہا کہ ان تینوں باطنیوں کو قتل کر کے ان کی لاشیں دور لے جا کر ایک ہی گھڑے میں دفن کر دی جائیں۔ سالار اوریزی کو قلعہ وسم کوہ کا محاصرہ کیے 6 مہینے گزر گئے تھے۔ قلعے کا دفاع اتنا مضبوط تھا کہ قلعہ سر ہوتا نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ سالار اوریزی اپنے ساتھ غیر معمولی طور پر دلیر جان بازوں کا لشکر لے گیا تھا۔ ان جان بازوں کا ایک گروہ قلعے کا دروازہ توڑنے کے لیے دروازے تک پہنچ گیا تھا۔ انہوں نے ہتھوڑوں اور کلہاڑیوں سے دروازے پر ضرب لگائیں، لیکن اوپر سے باطنیوں نے ان پر جلتی ہوئی لکڑیاں اور انگارے پھینکے۔ چند ایک جان بازوں کے کپڑوں کو آگ لگ گئی اور وہ پیچھے کو بھاگے۔ اوپر سے باطنیوں نے ان پر تیروں کا میہ برسا دیا اور شاید ہی اس گروہ میں سے کوئی جان باز زندہ واپس آیا ہوگا۔ ایسی قربانی ایک بار نہیں متعدد بار دی گئی۔ جان باز کسی اور دروازے تک پہنچے لیکن زندہ واپس نہ آ سکے۔ سالار اوریزی نے سرنگ کھودنے کی بھی سوچی، لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ پھر بھی اس نے سرنگ کھدوانی شروع کر دی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ سرنگ دیوار کے نیچے سے قلعے کے اندر تک چلی بھی گئی تو سارے کا سارا لشکر ایک ہی بار اس سرنگ کے ذریعے قلعے تک نہیں پہنچایا جا سکے گا۔ 3 4 جان باز اس سرنگ میں سے اندر جائیں گے اور باطنی جس جوش و خروش کا مظاہرہ کر رہے ہیں انہیں ختم کرتے چلے جائیں گے۔ لیکن سالار اوریزی کا خیال تھا کہ یہ قربانی تو دینی ہی پڑے گی۔ سالار اوریزی کو ایک خطرہ اور بھی نظر آ رہا تھا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ مرو سے کوچ سے پہلے یہ مشہور کر دیا گیا تھا کہ سالار اوریزی اپنے لشکر کو قلعہ ملاز خان پر قبضہ کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ اسے توقع یہ تھی کہ حسن بن صباح ملاز خان کے دفاع کو مضبوط کرنے میں لگ جائے گا اور اتنی دیر میں وہ قلعہ وسم کوہ کو سر کر لے گا، لیکن وہاں تو آدھا سال گزر گیا تھا۔ خطرہ یہ تھا کہ حسن بن صباح کو پتہ چلے گا کہ اسے دھوکہ دیا گیا ہے اور اصل میں قلعہ وسم کوہ کو محاصرے میں لے لیا گیا ہے، تو وہ اپنا ایک لشکر اس محاصرے پر حملہ کرنے کے لیے بھیج دے گا۔ اس خطرے کے پیش نظر سالار اوریزی کی نظر پیچھے بھی رہتی تھی۔ اسے ہر روز یہ توقع تھی کہ آج باطنیوں کا لشکر عقب سے ضرور ہی نمودار ہو کر ہلہ بول دے گا، لیکن ہر روز کا سورج غروب ہو جاتا تھا اور سالار اوریزی اور زیادہ پریشان ہو جاتا کہ رات کو حملہ آئے گا۔ اسی میں 6 مہینے گزر گئے تھے۔ حسن بن صباح کو 1 مہینے کے اندر اندر پتہ چل گیا تھا کہ اسے دھوکہ دیا گیا ہے۔ یہ تو ممکن ہی نہ تھا کہ اسے پتہ ہی نہ چلتا۔ اس کے جاسوس ہر طرف اور ہر جگہ موجود رہتے تھے۔ لیکن حسن بن صباح کو جب یہ اطلاع دی گئی کہ یہ مشہور کر کے کہ قلعہ ملاز خان کو محاصرے میں لینے کے بجائے سالار اوریزی کا لشکر قلعہ وسم کوہ کو محاصرے میں لے چکا ہے، تو حسن بن صباح کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ ان سلجوقیوں کی عقل جواب دے گئی ہے، حسن بن صباح نے کہا تھا۔ انہوں نے ہمیں یہ دھوکہ اس امید پر دیا ہوگا کہ وہ قلعہ وسم کوہ پر چند دنوں میں قبضہ کر لیں گے۔ قلعہ وسم کوہ کو محاصرے میں لیا جا سکتا ہے، لیکن سلجوقی لشکر کا کوئی ایک سپاہی اس قلعے کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ انہیں زور آزمائی کرنے دو یا امام، اس کے ایک جنگی مشیر نے کہا تھا۔ کیا ہم یوں نہ کریں کہ ان کے محاصرے پر حملہ کر دیں؟ ابھی نہیں، حسن بن صباح نے کہا۔ انہیں اپنی طاقت وہیں زائل کرنے دو۔ جب ہم دیکھیں گے کہ اب ان کا دم خم ٹوٹ گیا ہے اور ان کا آدھا لشکر وسم کوہ کے تیر اندازوں کا نشانہ بن چکا ہے تو ہم حملے کی سوچیں گے۔ مزمل آفندی اور بن یونس تقریباً ٹھیک ہو چکے تھے اور یہ دونوں بھی اس لشکر میں شامل ہو چکے تھے۔ ایک دن سالار اوریزی نے مزمل آفندی سے کہا کہ ظاہری طور پر تو میں ان لوگوں کو سزا دینے آیا ہوں، لیکن میرا یہ اپنا ایک منصوبہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ قلعہ میرے ہاتھ میں آ جائے تو میں اسے اپنا ایک مضبوط اڈا یا ٹھکانہ بنا لوں گا۔ یہاں سے میں باطنیوں کے خلاف مہم شروع کروں گا، لیکن اس کے اندر قافلے لوٹنے والے ڈاکو ہیں جو لڑنا اور مرنا جانتے ہیں۔ ان کے پاس تیروں کا ذخیرہ ختم ہی نہیں ہو رہا اور ان کے پاس پھینکنے والی برچیاں بھی ہیں جو شاید کچھ اور عرصہ ختم نہیں ہوں گی۔ میں تقریباً آدھا لشکر مروا چکا ہوں، لیکن قلعہ ہاتھ آتا نظر نہیں آتا۔ مجھے خطرہ یہ نظر آ رہا ہے کہ کسی روز میرے اس محاصرے پر عقب سے حملہ ہو جائے گا۔ میں پورا مقابلہ کروں گا، لیکن میرا اور میرے لشکر کا بچ نکلنا ممکن نظر نہیں آتا۔ پیچھے سے حملہ ہو جائے گا؟ مزمل آفندی نے پوچھا۔ ہاں مزمل بھائی،
سالار اوریزی نے جواب دیا، میں حیران ہوں کہ اب تک حسن بن صباح نے یہ کارروائی کیوں نہیں کی؟ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو فوراً محاصرے کو مزید فوج بھیج کر محاصرے میں لے لیتا۔ محاصرہ کرنے والے لشکر کو محاصرے میں لے لیا جائے تو اس لشکر کا بچ نکلنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ مزمل آفندی گہری سوچ میں کھو گیا اور اس نے سالار اوریزی کے ساتھ کچھ اور باتیں کی اور بن یونس کو ساتھ لے کر واپس چل پڑا۔ ایک برطانوی تاریخ نویس کے مطابق 15-16 دن گزرے ہوں گے کہ سالار اوریزی نے گھوڑوں کے ٹاپ سنے۔ اس نے پیچھے دیکھا تو ایک گھڑ سوار لشکر سر پٹ چلا آ رہا تھا۔ سالار اوریزی جو خطرہ محسوس کر رہا تھا وہ آ گیا تھا۔ اس نے فوری طور پر اپنے لشکر کو جو قلعہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھا محاصرے سے ہٹا کر ایک جگہ اکٹھا کر لیا اور پھر اسے ایک جنگی ترتیب دے لی۔ عقب سے یا باہر سے حملے کی صورت میں اپنے لشکر کو اس طرح اکٹھا کرنا ضروری تھا، ورنہ محاصرے میں لشکر بندہ بندہ ہو کر بکھرا رہتا ہے۔ جب گھڑ سوار لشکر قریب آیا تو دیکھا کہ آگے آگے 2 سواروں کے ہاتھوں میں حسن بن صباح کے پرچم تھے۔ سوار نعرے بھی باطنی فرقے کے لگا رہے تھے۔ سالار اوریزی نے اپنے لشکر کو قلعے سے اور پیچھے ہٹا لیا اور دیکھنے لگا کہ لڑنے کے لیے زمین کون سی موزوں ہے۔ وہ قلعے سے زیادہ دور نہیں ہٹا۔ بڑی پھرتی سے اس نے اپنے بچے کچے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیا، 2 کو آگے رکھا اور ایک حصے کو ان دونوں کے پیچھے بھیج دیا۔ اب اس کا لشکر مقابلے کے لیے تیار تھا۔ گھڑ سوار لشکر قلعے کے ایک اور پہلو کی طرف چلا گیا اور رک کر بڑی پھرتی سے جنگی ترتیب میں آ گیا۔ اس لشکر سے اعلان ہونے لگے کہ قلعے کے تمام لوگ باہر آ جائیں اور ان مسلمانوں کو گھیرے میں لے کر کاٹ دیں۔ باہر سے آنے والا سوار لشکر حرکت میں آیا اور سالار اوریزی کے ایک پہلو میں اس طرح آ گیا جیسے سالار اوریزی کے لشکر کو گھیرے میں لینا چاہتا ہو۔ گھڑ سواروں نے برچھیاں بلند کر لی تھیں اور پھر انہوں نے برچھیوں کی انیاں آگے کر لیں اور اب انہوں نے ہلہ بولنا تھا۔ قلعے کے دروازے کھل گئے اور اندر کا لشکر اس طرح باہر آنے لگا جیسے سیلابی دریا نے بند توڑ ڈالا ہو۔ وہ لشکر سالار اوریزی کے لشکر کے دوسرے پہلو کی طرف چلا گیا۔ اب کوئی شک نہ رہا کہ سالار اوریزی کے لشکر کو باطنیوں نے گھیرے میں لے لیا تھا۔ سالار اوریزی نے ایک حکم دیا۔ یہ حکم سنتے ہی اس کا لشکر آگے کو دوڑ پڑا اور اس کا ایک حصہ قلعے کے کھلے ہوئے دروازوں کے اندر چلا گیا اور اندر سے دروازے بند کر لیے۔ باقی 2 حصے اس لشکر کی طرف آئے جو اندر سے نکلا تھا۔ باہر سے جو گھڑ سوار لشکر آیا تھا اس نے یہ حرکت کی کہ قلعے کے اندر سے آنے والے لشکر پر ہلہ بول دیا۔ دوسرے پہلو سے سالار اوریزی نے ہلہ بولا۔ اب یہ صورت بن گئی کہ اندر سے نکلنے والا باطنی لشکر گھڑ سواروں اور سالار اوریزی کے لشکروں کے نرغے میں آ گیا تھا۔ اندر سے آنے والے لشکر حیران و پریشان تھے کہ یہ کیا بنی۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ حسن بن صباح نے ان کے لیے مدد بھیجی ہے اور اب محاصرہ کرنے والوں میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہیں رہے گا، مگر ہوا یہ کہ وہ خود کٹنے لگے اور گھوڑوں کے قدموں تلے روندے جانے لگے۔ سالار اوریزی کے لشکر کا جو حصہ قلعے کے اندر چلا گیا تھا اس نے قلعے کے اندر والوں کا قتل عام شروع کر دیا تھا۔ پھر دروازے کھل گئے اور سالار اوریزی کے لشکر کے باقی دونوں حصے اور باہر سے آنے والے گھڑ سوار جنہوں نے حسن بن صباح کے پرچم اٹھا رکھے تھے قلعے کے اندر چلے گئے اور اللہ اکبر کے نعرے بلند ہونے لگے اور سواروں نے اندر جا کر حسن بن صباح کے پرچم پھاڑے اور پھر جلا ڈالے۔ قلعہ وسمے کو مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تھا۔ یہ کامیابی ایک دھوکے سے حاصل کی گئی تھی۔ دھوکہ یہ تھا کہ مزمل نے سالار اوریزی سے پوچھا تھا کہ پیچھے سے حملہ آ سکتا ہے۔ اوریزی نے کہا تھا کہ کسی بھی دن پیچھے سے حملہ ہو جائے گا۔ مزمل آفندی کے دماغ میں ایک منصوبہ آ گیا تھا۔ اس نے سالار اوریزی کے ساتھ بات کی اور یہ منصوبہ طے ہو گیا۔ مزمل آفندی بن یونس کو ساتھ لے کر مرو چلا گیا تھا۔ وہاں اس نے سلطان برکیارک کے ساتھ بات کی اور اسے 2000 گھڑ سوار دے دیے گئے اور ان کا کماندار ایک سالار بھی ساتھ دیا۔ اسی رات اس گھڑ سوار لشکر نے مرو سے کوچ کیا اور بڑی ہی تیز رفتاری سے جا کر اگلی رات قلعہ وسم کوہ کے قریب پہنچ گئے اور وہیں رکے اور رات وہیں گزاری۔ صبح طلوع ہوئی تو مرو کے ان 2000 سواروں نے
قلعہ وسم کوہ کا رخ کیا اور اس انداز سے پیش قدمی کی جیسے وہ پیچھے سے محاصرے پر حملہ کریں گے۔ انہوں نے حسن بن صباح کے پرچم خود ہی تیار کر لیے تھے۔ قلعے کے اندر کے لشکر نے جب دیوار کے اوپر سے دیکھا تو انہوں نے حسن بن صباح کے نعرے لگائے۔ قدرتی طور پر وہ سمجھے کہ حسن بن صباح نے گھڑ سوار لشکر بھیجا ہے۔ پھر گھڑ سوار لشکر سے اعلان ہوئے کہ اندر کے لوگ باہر آ جائیں اور مسلمانوں کو کچل دیں۔ جو ہی یہ اعلان ہوا، اندر کے لوگ جو لڑنے والے تھے باہر آ گئے۔ سالار اوریزی نے اپنے لشکر کا ایک حصہ قلعے کے اندر بھیج دیا، اور پھر بیان ہو چکا ہے کہ گھڑ سواروں نے اور سالار اوریزی کے لشکر نے اندر کے لشکر کو کس طرح گھیرے میں لیا اور اس کے کسی ایک آدمی کو بھی زندہ رہنے نہ دیا۔ سالار محترم، فتح کی پہلی رات مزمل افندی نے سالار اوریزی سے کہا، اگر حسن بن صباح کو شکست دینی ہے تو دھوکے سے ہی دی جا سکتی ہے۔ وہ شخص سراپا دھوکہ اور فریب ہے، اس کے لیے ہمیں بھی فریب کار بننا پڑے گا۔ اللہ آپ کو فتح مبارک کرے۔ سالار اوریزی کو یہ فتح بہت مہنگی پڑی تھی۔ تمام مورخ متفقہ طور پر لکھتے ہیں کہ وسم کوہ کا محاصرہ 8 مہینے اور کچھ دن رہا۔ اس عرصے میں سالار اوریزی کا تو آدھا لشکر کٹ گیا تھا۔ اگر محاصرین کو دھوکے میں نہ مارا جاتا تو محاصرہ اور بھی طول پکڑ سکتا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قلعے کے اندر خوراک اور دیگر ضروریات کا ذخیرہ اتنا زیادہ تھا کہ قلعے کے اندر کے لوگ محاصرے سے ذرا بھی پریشان نہیں ہوئے تھے۔ میں آپ کو جو یہ داستان سنا رہا ہوں، آپ کو یہ نہیں بتا رہا کہ فلاں اور فلاں واقعے کے درمیان کتنا لمبا وقفہ تھا۔ حسن بن صباح کا دور مقبولیت اور اس کی ابلیسیت کی تاریخ کہیں کہیں تاریکی میں چلی جاتی ہے، جیسے ریل گاڑی چلتے چلتے کسی تاریک سرنگ میں داخل ہو جاتی ہے، اور جب یہ تاریکی سے روشنی میں آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بے شمار سال گزر گئے ہیں۔ وسم کوہ کا قلعہ جس وقت فتح ہوا، اس وقت حسن بن صباح بڑھاپے میں داخل ہو چکا تھا۔ اسے جنہوں نے دیکھا تھا اور اس کے متعلق سینہ بسینہ جو باتیں سامنے آئیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ حسن بن صباح خاصا بوڑھا ہو گیا تھا، لیکن اس نے اپنی صحت کو ایسا برقرار رکھا تھا کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ اس شخص کی جوانی کو گزرے ایک مدت گزر گئی ہے۔